علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جس طرح آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارا شافیہ سوشل میڈیا امت کو دن رات محنت کر کے من گڑت وظائف اور جھوٹے فضائل سے نکال کر عملیات نبوی کی طرف راغب کر رہا ہے، تاکہ ہم وظائف کی غلامی سے نکل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آ جائیں۔ کیوں؟ وظائف کی غلامی کے اندر نجات نہیں ہے، فلاح نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی ہے، فلاح ہے یا نجات ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آئیں گے یا وہ اعمال جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو عطا کیے ہیں وہ کریں گے تو ان کا نفع ہمیں کیا ہوگا؟ ایک تو اس کا اجر و ثواب جس کا احاطہ ہی نہیں کیا جا سکتا، ایک تو اجر و ثواب ملے گا۔ دوسرا کیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا ثواب ملے گا، اور تیسرا کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی رضا ہمیں نصیب ہوگی۔ جب یہ تمام فیض و برکات یا یہ تمام نفع ہمیں نصیب ہوں گے تو جن الجھنوں کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں وہ الجھنیں انشاءاللہ سلجھنا شروع ہو جائیں گی۔ جو مشکلیں ہیں انشاءاللہ العزیز وہ قلیل وقت کے اندر، عرصہ کے اندر ہمارے لیے آسان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر ہم اپنی روش پہ قائم رہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر اپنے پیروں کو، اپنے مرشد کو یا ان فی زمانہ یوٹیوبرز کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہ میرے پیر نے عمل بتایا ہے، تو جو نبیوں کے پیر ہیں ان کو پیچھے کرتے ہیں تو اللہ والو اللہ ہمیں ایسے پیچھے کرتا جائے گا، ایسے پیچھے دھکیلتا جائے گا کہ ہم عبرت کے مثال بن جائیں گے۔ کیوں؟ اس وقت امت کا ذوق نہیں رہ گیا کہ حضور کی زندگی سے نفع اٹھائیں۔ اس وقت امت کا شوق یہ ہے کہ ہمارے پیروں نے بتایا ہے۔ کیوں؟ پیروں نے اتنا تیز میٹھا ڈال کے بتایا ہے، ایسے جھوٹے فضائل سناتے ہیں کہ وہ مٹی کو ہاتھ میں پکڑ کے سونا کر کے دکھا دیتے ہیں، جبکہ ان کا حقیقت میں رستہ ایسا ہے کہ سونا لے کے جاؤ گے وہ بھی مٹی ہو جائے گا، تو حضور کے دربار میں مٹی لے کے جاؤ گے وہ بھی سونا ہو جائے گی۔ تو ہم سونے کو چھوڑ کے مٹی کی طرف بھاگے آ رہے ہیں۔ اب یہ کھیل سارا کیا چل رہا ہے کہ جھوٹ اتنا بولو تو جو ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگے۔ اب اللہ بولو میڈیا کے اوپر، کتابوں کے اندر اتنا جھوٹ ہے، اتنا جھوٹ ہے۔ کسی بھی آپ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی مسلک سے، تو جو بھی آپ کے عالم دین ہیں، آپ کے قریب ہیں، ان کے پاس جائیں اور جا کے یہ بات پوچھیں کہ جو کچھ کتابوں کے اندر وظائف کے نام پہ بیان کیا ہوا ہے یا جو فی زمانہ سوشل میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے، کیا اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق بھی ہے؟ تو اگر کوئی بندہ تھوڑا سا بھی صاحب علم ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ نفع کتنا ہے، ہو سکتا ہے 1% ہو، 10% ہو، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ نقصان 100% ہے۔ نفع ہو نہ ہو، نقصان ضرور ہو کے رہے گا۔ اور اللہ کی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اعمال ایسے ہیں کہ نقصان ہو بھی رہا ہے وہ کرو گے تو نفع ہو کے رہے گا، نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اب رونا یہ ہے کہ سونا جو ہے آج ہمارے سے نہیں بیچا جا رہا۔ آج ہم امت کے سامنے مسنون اعمال یا عملیات نبوی، جو اعمال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر صحابہ کو عطا کیے، جب ہم ان اعمال کی بات کرتے ہیں ہماری زبانوں میں وہ تاثیر نہیں ہے، ہمیں وہ پہنچانے نہیں آتے۔ جھوٹے جو ہے وہ من گڑت وظائف جو بناتے ہیں، وہ ان کے اتنے جھوٹ بول کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ بیچ جاتے ہیں، لوہا بیچ جاتے ہیں، ہمارے سے سونا نہیں بک رہا۔ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، مجرم ہم ہیں۔ ہمارے اندر جب تقویٰ نہ رہا، ہماری زبانوں پہ حضور کی بات ہی نہیں جچتی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہی نہیں جچتی۔ اگر ہم بولتے ہیں تو ہماری بولی ہوئی بات جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ وہ جھوٹ اتنا بولتے ہیں، ہر چیز من گھڑت ہے، ہر چیز کیا ہے؟ من گھڑت ہے۔ خواب ہیں، جھوٹی کہانیاں ہیں، ٹھیک ہے، قیاس آرائیاں ہیں، پشین گوئیاں ہیں،
ان کے اوپر ان کا لوہا جو ہے سونا بن کے بک رہا ہے، اور ہمارے کملی والے نے ہمیں سونا دیا ہے اور ہمارے ہاتھوں میں آ کے وہ لوہا ہو گیا، آج کوئی سونا لے کر راضی نہیں ہے۔ کیوں؟ انہیں جھوٹ بولنے کا فن اتنا آ گیا اور ہمیں حضور کی زندگی بیان کرنے کا فن نہیں آیا۔ کیوں؟ حضور کی زندگی بیان وہی کر سکتا ہے جس کے اندر تقویٰ ہوگا اور جس کے اوپر کملی والے کی نگاہ ہوگی۔ تو ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ناراض کر بیٹھے، اب ان کی وہ خاص نگاہ کرم ہمارے اوپر ہے نہیں ہے۔ ان جھوٹوں کے اوپر شیطان کی ٹو ہے، آسرا ہے، یہ گٹے جوڑ کے پاؤں جوڑ کے دبا کے جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کا یہ گرم مسالہ عوام خریدتی ہے اور خوشی سے کھاتی ہے، اور پھر بعد میں اجڑتی ہے، پھر بانگیں دیتے ہیں، پھر کوئی رستہ آگے کھلتا نظر نہیں آتا۔ اب اللہ مولا روم نے مثنوی شریف کے اندر اسی مضمون کو بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنا بکرا بیچنے کے لیے، جانور بیچنے کے لیے منڈی لے کر جا رہا تھا، تو اس کو ٹھگ مل گئے۔ تو ٹھگوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم منڈی بیچنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ہم بیچنا چاہتے ہیں، آپ نے خریدنا ہے تو آپ لے لو۔ ٹھگوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں، ذرا توجہ رکھیے گا، یہ بڑے کام کی ہمارے لیے بات ہے، ٹھگوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں بات کی اور ماحول کو بدل دیا۔ اب وہ تین ٹھگ جو ہے وہاں سے ہٹے، اپنا بیس بدلا اور منڈی کے رستے میں وقفے کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب وہی بندہ تین کٹھے ملے، اب ان کو پتا چل گیا یہ بندہ بولا بالا ہے، اس کے پاس اتنی معلومات نہیں ہے کہ منڈی میں کیا ریٹ چل رہا ہے، اور یہ سادہ سا ہے، اس کو بدو بنایا جا سکتا ہے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا سکتا ہے، ہم یہ بکرا چھین سکتے۔ جب انہوں نے سادگی دیکھی تو انہوں نے کیا کہا؟ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کیے اور انہوں نے اپنا بیس بدلا اور رستے میں مختلف جگہوں پہ کھڑے ہو گئے۔ اب وہ مالک بکرا لے کر آ رہا ہے، کیا لے کر آ رہا ہے؟ بکرا لے کر آ رہا ہے۔ پہلا ٹھگ ملا، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بکرا بیچنے جا رہا ہوں۔ تو جو ہے کہاں جا رہا ہوں؟ بکرا بیچنے جا رہا ہوں۔ کون سا بکرا؟ اس نے کہا یہ بکرا نہیں، یہ بکرا تھوڑا ہی ہے، یہ تو کتا ہے، یہ بکرا تھوڑا ہی ہے، یہ تو کتا ہے، دیکھ نہیں رہے اس کے کان کیسے نیچے لٹکے ہوئے ہیں، یہ تو کتا ہے، اس کا منہ نہیں دیکھ رہے، دیکھو یہ کتا ہے، تم کیسے کہہ رہے یہ بکرا ہے؟ اب وہ اس نے سنا، اب اس کو پہلی بار غصہ آیا کہ میرے بکرے کو یہ کتا کہے جا رہا ہے، یہ بے وقوف ہو گیا۔ جب اس نے بار بار کہا نا، بار بار کہا کہ یہ کتا ہے، یہ دیکھو اس کی ٹانگیں بھی اسی طرح کی ہیں، اس کی بھی دم بھی دیکھو لمبی سی ہے، اسی طرح کتے کی طرح دم ہے، اس کا منہ بھی دیکھو اسی طرح کتے کی طرح ہے، یہ دیکھو جو آواز نکال رہا ہے، تم کہہ رہے ہو میں کر رہا ہے، یہ تو بھونک رہا ہے، یہ تو کتا ہے۔ اب کیونکہ پہلی بار یہ ہوا تھا تو وہ تھوڑا سا ٹھٹرا، اس کو تھوڑا سا دھچکا لگا، غصہ لگا، اسے ڈانٹ ڈپٹ کی، اب بکرے کو لے کر آگے چل پڑا۔ اب وہ ٹھگ پیچھے چلا گیا، تھوڑی دیر بعد مڑ کے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ واقعی کہیں اس کی شکل کتے والی تو نہیں ہے۔ اب یہ پہلا کنکر ہے جو اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے، اب وہم یا وسوسہ اس کے دل میں پیدا ہو گیا۔ جب وہ تھوڑا سا اور آگے بڑھا تو دوسرا ٹھگ کھڑا تھا، اس نے سنا کہاں جا رہے ہو؟ میں بکرا بیچنے منڈی جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کون سا بکرا؟ اس نے کہا یہ بکرا نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ بکرا تھوڑا ہی ہے، یہ تو کتا ہے۔ اب پہلے چوٹ لگی ہوئی ہے، اسی چوٹ کے اوپر دوبارہ کنکر مارا تو زخم اور بڑھ گیا۔ اب اس کے ذہن میں یہ بات اتر رہی ہے کہ یہ تو شہر والے پسند ہی نہیں کر رہے، اس کی شکل ہی کتوں والی ہے، ہر بندہ اس کو دیکھتے کتا کہتا ہے، ہر بندہ دیکھتے اس کو کتا کہتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کی دم بھی کتوں والی ہے، اس کی ٹانگیں بھی کتوں والی ہے، یہ بولتا بھی کتوں کی طرح ہے، اس کی شکل بھی کتوں والی ہے، اس کا رنگ بھی کالا کتوں کی طرح ہے، تو کہیں یہ کتا تو نہیں ہے۔ اب اس کو بھی اس نے ٹھگ کو ڈانٹ ڈپٹ کی، آگے بڑھ گیا۔ اب بار بار نہ بکرے کو دیکھتا ہے اور اندر سے سوال کرتا ہے کہیں یہ کتا تو نہیں ہے۔ اپنے ہاتھوں کا پالا ہوا، اپنے ہاتھوں کا پالا ہوا، جوان کیا ہوا دو ٹھگوں نے اس کو کتا بنا دیا۔ جب وہ اور آگے بڑھا تو کون سا ٹھگ کھڑا ہے؟ تیسرے نمبر والا۔ تیسرے نمبر والے نے کہا، مولا روم فرماتے ہیں ہاں کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بکرا بیچنے جا رہا ہوں۔ کون سا بکرا؟ اس نے یہ بکرا نہیں بھائی، یہ تو کتا ہے۔ اس نے کہا کتا ہے؟ اس نے اتنی بڑی دو چار جو وہ گالیاں نکالی کہ ہر بندہ اس کو کتا ہی کہتا ہے، کتا ہی کہتا ہے، ہر بندہ کتا ہی کہہ رہا ہے۔ اب اس بیچارے کو تو نہیں پتا کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ ملے ہوئے ہیں آپس میں، یہ کتا ہی کہتا ہے۔ اس نے غصے میں آ کے نا اس کی جو ڈوری تھی، اس کی جو رسی تھی، اس کو زور سے پھینکا کہ میں اس کو لعنت ڈالتا ہوں، میں تو اس کو پالا، میں کہا بکرا ہے تو یہ تو شہر والے کہتے ہیں یہ کتا ہے، تو میں نے اس کو کیا کرنا ہے۔ جب اس نے غصے سے پھینکا، وہ لے کے ٹھگ جو ہے وہ نکل گئے۔
تو سونا جو ہے سادگی کی وجہ سے کیا بن گیا؟ مٹی بن گیا. تو اللہ بولو آج جو ٹھگ ہیں یہ من گڑت وظائف کی فیکٹریاں، جہالت کی فیکٹریاں وظائف بناتے ہیں اور امت کو اگلے دن جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں، اور امت پڑتی ہے، پھر وہ رجت میں پھنستی ہے، اجڑتی جاتی ہے. اور ہمارے جیسے جو لوگ ہیں جن کے اوپر رب کی پھٹکار پڑ گئی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے کہ ہم نے تقویٰ چھوڑ دیا، آج ہم حضور کی زندگی بھی بیان کرتے ہیں تو امت سن کے راضی نہیں ہے، حضور کا فرمان سن کے راضی نہیں ہے. اگر سن لیتی ہے تو ہماری زبانوں میں وہ تاثیر نہیں ہے کہ امت اثر نہیں لیتی. تو اللہ اس لیے شافیہ سوشل میڈیا جو ہے ان من گڑت وظائف کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ کیا ہوا ہے، اور ہم امت کو متبادل دے رہے ہیں کہ اگر وظائف کرنے بھی ہیں، ہم نے اعمال کرنے بھی ہیں، کیونکہ اعمال ہماری ضرورت ہے، اعمال کے بغیر تو زندگی نہیں ہے، تو ہم اعمال وہی کریں گے جو اعمال کملی والے نے ہمیں عطا کیے ہیں. اور بار بار ہم بیانیاں جو ہے امت کے منہ کے اندر منہ کھول کے زبردستی ڈال رہے ہیں کہ اللہ در مصطفیٰ سے ملا ہے تو اللہ اللہ کرنے کا طریقہ بھی در مصطفیٰ سے ملے گا، یہ رسالے سے، کتاب سے، سوشل میڈیا سے ملنے والا نہیں ہے. اگر من گڑھ طریقہ اللہ اللہ کا ایجاد کیا ہوا آپ قبول کرو گے یا اس پہ عمل کرو گے تو جو کچھ ہے وہ بھی اجڑ جائے گا، رجت میں ایسے پھنسو گے کہ 7 نسلیں بھی تیری جو ہے وہ نکل نہیں سکیں گی. حوالہ والو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس کو روایت کیا ہے، اتنا پیارا عمل دیا ہے، اتنا پیارا عمل دیا ہے کہ رات آپ سوئے ہوئے، کیا کیا ہے؟ سوئے ہوئے. میں نے آپ بعد میں آپ سے سوال کرنا، پھر جاگتے رہیں، پھر آپ کو سوال کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا. رات آپ سوئے ہوئے، کسی وقت بھی آپ نے کروٹ لی، آپ کی آنکھ کھلی، گھنٹے کے بعد، 2 کے بعد، 4 کے بعد، آدھی رات کو کسی وقت بھی آنکھ کھلی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی رات کو آنکھ کھلی اس نے کروٹ بدلتے ہوئے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس نے پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. مجھے یہ بتاؤ یہ 2 اعمال یا یہ 2 اذکار کس کو نہیں آتے؟ یہ 2 اعمال یا یہ 2 اذکار کس کو نہیں آتے؟ میں پورا مضمون بیان کروں گا، پوری حدیث کو بیان کروں گا تو اللہ والو ذرہ بھی رتی برابر بھی ایمان ہوگا تو شرم سے مر جائیں گے ہم. اور جو وظائف کی دنیا میں آ کے پھنسے ہیں وہ رو رو کے پیٹ پیٹ کے مر جائیں گے، جولیاں اٹھا اٹھا کے ان کو بددعائیں دینے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ انہوں نے ہمیں یہ والے اعمال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امانت تھی وہ ہمیں نہیں پہنچائی، اپنے گھڑ گھڑ کے دیتے رہے اور انہوں نے پکڑ کے ہمیں بھی رگڑ کے رکھ دیا، ہمیں برباد کر کے رکھ دیا. خود یہ کنگال تھے، ان کے گھر میں روٹی نہیں پکتی تھی، چولہا نہیں جلتا تھا، یہ اربپتی ہو گئے، ہم اربپتی تھے، ہم ککھوں ہولے ہو گئے، 2 وقت کی روٹی سے بھی محتاج ہو گئے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا رات کو کسی وقت بھی آنکھ کھلی اور پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، ساری کائنات پہ اسی کا راج ہے، وہی بادشاہ ہے، اس کی بادشاہت ہے، سب تعریفیں اسی کے لیے. وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں. یہ پہلا عمل ہو گیا. دوسرا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس نے پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اس کی ذات بھی، اس کی صفات بھی. الحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ، وہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ سب سے بڑا ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی توفیق کے بغیر ہم نیکی کر نہیں سکتے اور اس کی طاقت کے بغیر ہم گناہ سے بچ نہیں سکتے. اب یہ 2 اعمال ہیں. اب ان 2 اعمال کو میں جوڑ کے بتاتا ہوں تو پھر آپ ان کو اسی طریقے سے کریں گے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی رات کو کسی وقت بھی آنکھ کھلی، لیٹے لیٹے بستر کے اوپر ہی اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد
وہو علی کل شیء قدیر. پھر اس نے پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے یہ 2 کلمات پڑھے اس کے بعد اس نے اللہ سے دعا کی اللہم اغفر لی، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ہاں اب بتاؤ شرم آئی ہے کہ نہیں آئی کہ کیسی پاکیزہ زندگی ہم چھوڑ کے پیسہ لگا کے، یہ مفت مل رہی ہے تو پیسہ لگا کے اپنے بچوں کا رزق منہ سے چھین کے ان بدبختوں کے گلے جو رکھے ہیں ان میں جا کے نظر و نیاز دے کے ہم نے منڈی لوٹا دی. آج ہم کنگال ہو گئے ہیں. اب کہتے ہیں جی پیر بڑا کرنی والا ہے، ہن روٹی کر دے کے جائے نا تو پتہ چلے کرنی والا ہے. کہتے ہیں جی ساڈا پیر بڑا پہنچا ہوا ہے، گھر میں بچے رو رہے ہیں کرلا رہے ہیں، ماں بیمار ہے، دوائی لے کے دینے کے پیسے نہیں ہیں، ہون پیر پیسے پہنچائے نہ کر. کیا گمان کر رہے ہوئے؟ تو جس در سے ہر چیز ملتی ہے، جس در پہ نہ نہیں ہے وہ در مصطفیٰ ہے. اس در کو ہم نے پیٹ کر دی اور ان بدبختوں کی طرف ہم نے اپنا منہ کر لیا. انہوں نے پھر ہمارا منہ کا حشر جو ہے وہ بگاڑ دیا ہے. آج امتی کلمہ پڑھ رہا ہے کملی والے کا، اعمال کر رہا ہے اپنے پیر کے. واہ صدقے جاواں صدقے جاواں. یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ بندہ رہے امریکہ میں اور کہے کہ نہیں میں میرے پر قوانین پاکستان کے لاگو ہوں گے تاکہ میں جو مرضی کروں مینوں کہڑا کو پوچھا نہ لاؤے گا، تو یہ بات مانی جائے گی؟ یہی کام آج ہم نے کیا ہوا ہے کہ کلمہ جو ہے وہ کملی والے کا، اعمال میرے پیر کے چلیں گے. جنہوں استنجا کرنا بھی نہ آندا ہوئے، جو ایک نمبر کا جھوٹا جو میرے رسول پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے، امت کو گھڑ گھڑ کے وظائف بتا رہا ہے، فضائل بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں امت کو اعمال کی طرف لے کے آ رہا ہوں. کتنے بیانات کے اندر یہ نقطہ سمجھا چکا ہوں. کیا کملی والے کے بتائے ہوئے اعمال میں کمی تھی جو تم نئے اعمال گھڑتے جا رہے ہو؟ روزانہ تیرے اوپر وظیفے جو وہ نازل ہوتے ہیں، اس کو دیکھا دیکھی کیا ہوا کہ کتابیں چھپی ہیں، رسالے چھپے ہیں. سارا زمانہ میں کیا کہتا ہوں کہ ایک ریڑی والے سے لے کے حرم والے بابے تک ہر بندہ اسی کام پر لگا ہوا ہے. حیرت والی بات میرے ذہن میں آ گئی، بخاری صاحب سمجھ گئے نا؟ اب پورا نام لینا مناسب نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ بات جانی ہوتی ہے. بخاری صاحب میرے پاس آئے دوپہر کو، وہ اپنے کلینک کی رینوویشن کروا رہے ہیں تو ان کو پتا چلا میں آج آیا ہوں تو وہ بھی آ گئے. ساری باتیں ہوئیں، ان باتوں کو ایک طرف کر دیں، بات لمبی ہو جاتی ہے. جانے لگے تو کہتے ہیں میری طبیعت خراب ہو گئی کلینک پہ، میری طبیعت نا کلینک پہ خراب ہو گئی. تو میں نا اس طرح میز پہ نا یوں کر کے نا اپنی ٹیبل پہ نا بیٹھ گیا. مریض اب باہر بیٹھے ہوئے پریشان ہے، جا کے ڈسپینسر نے بتایا، سسٹر نے بتایا جی ڈاکٹر صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو جناب اسی وقت ایک پیر صاحب وہاں بندہ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے جناب دیکھا ہے، وہ گھر گئے ہیں، گھر جا کے تعویذ بنایا، گاٹا بنایا. آج بخاری صاحب نے مجھے بازو یوں کر کے بتایا، مجھے کہتے ہیں اے دیکھو میں اے بنیا ہے. آج دوپہر 2:30 بجے کا واقعہ ہے. تو پھر میں وہ کہہ لوا دوبارہ کہ کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں. یہ پڑھے لکھے ڈاکٹروں کا حال ہو گیا ہے. ان ان پڑھوں نے ایسا برین واشنگ کی، ایسا ہپناٹائز کیا ہے کہ پڑھے لکھے بندے کو پاگل کر دیا ہے کہ بھائی تیری اتنی مت ماری گئی ہے، تو 50 باہر مریض بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کیا امپریشن جائے گا، کیا تاثر جائے گا. سانو دوائیاں دین دے آئے تھے، آپ تویزاں تے چلن دے آئے. تیرے قول و فعل میں تضاد ہے. تو اگر تویزوں سے سب کچھ ہوتا ہے تو ہمارے سے فیس اتنی کیوں لے رہا ہے؟ ہمیں بھی تویز دے. تو ڈاکٹر صاحب کو جناب وہ تویز جو ہے وہ باندھ گیا. پھر میں کیا ان کو سمجھاتا کہ اس کو اتاریں، کریں نہ کریں. اب میرے پاس آئے ہیں، مجھے بھی کہہ رہے ہیں دعا کریں، مجھے پڑھنے کے لیے بتائیں، ادھر سے بھی تویز لے رہے. اللہ والو ان لوگوں نے رجت سے نہیں برباد ہونا تو پھر اور کیا ہونا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا جھوٹا سودا بیچا گیا ہے کہ لوگ بات پیر کی مانتے ہیں، کلمہ جو ہے وہ کملی والے کا ہے، اعمال میرے پیر کے چلیں گے. یہ میں نے آج کی آپ کو مثال دی ہے. کیا امت کے مر جانے کا مقام ہے کہ نہیں؟ جس امت کی کریم، ڈاکٹر کیا ہوتے ہیں؟ معاشرے کی کریم ہوتے ہیں. جو امت کی کریم ہے، معاشرے کی کریم ہے، قوم کی کریم ہے، اس کریم کا یہ حال ہو گیا ہے. عام میرے تیرے جیسے بندے کا کیا حال ہوگا؟ میرا آپ کا کیا حال ہوگا؟ یہ کریم کا یہ حال ہو گیا ہوا ہے. ہم ریڑی والے سے کیا گلا کریں، دکاندار سے کیا گلا کریں، ماؤں بہنیں جو گھر بیٹھی ہیں ان سے کیا گلا کریں. یہ ڈاکٹروں کا یہ حال ہو گیا ہوا ہے کہ وہ دوسروں کو دوائیاں دے رہے ہیں، فیسیں بٹور رہے ہیں، ٹیسٹ کروا رہے ہیں، آپ تویتا تے چلن دے نے. ایڈا بڑا گاٹا بنے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ بازو ننگی کر کے مجھے دکھا کر گئے.
میرا دل تو کرتا تھا کہ میں اپنے سسٹم کو کہتا کہ بنا ویڈیو تو اس کو میں ساتھ جو ہے نا وہ اپنا بیان کر کے تو اپلوڈ لگاؤں کہ امت کو پتہ چلے. پھر میں نے کہا الحمدللہ جو ہمیں سنتے ہیں انہیں سن کے سمجھ آ جائے گی ہے. تو یہ بات کرتے کرتے آج وہ میرے ذہن میں ابھی بھی آ گئی. تو اللہ بولے یہی بات میں نے کہی ہے کہ کلمہ کملی والے کا ہے تو اعمال بھی کملی والے کے ہوں گے. یا تو کلمہ پڑھ لینا اپنے پیر کا, چشتی یا رسول اللہ پڑھ لے, اپنے پیر کا کلمہ پڑھ لے تو پھر اعمال بھی اسی کے کار, تو پھر تو کوئی گلا نہیں, پھر تو اصول کی بات ہے. جو بندہ مانتا ہی شیطان کو ہے تو اعمال بھی شیطان والے ہوں گے. تو جو مانتا رحمان کو ہے تو رحمان کے احکامات ہوں گے اور طریقے جو ہے وہ کملی والے کے ہوں گے. کامیابی تب ہوگی, کامیابی تب ہوگی. تو اللہ بولو اب میں نے جو عمل بتایا ہے اس کے اندر 2 اذکار ہے. پہلا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور تیسرا کلمہ ہے کلمہ تمجید بھی جس کو کہا جاتا ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رات کو آنکھ کھلی کروٹ بدلتے ہوئے اس نے یہ 2 اذکار کیے, اس کے بعد اس نے کہا اللہم اغفر لی, اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. پھر دوسری مسلم شریف کے اندر روایت ہے, اس میں یہ فرق آتا ہے یعنی الفاظ کا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے رات کروٹ بدلی آنکھ کھلی اس نے یہ 2 اذکار کیے, اس کے بعد اس نے جو اللہ سے مانگا اللہ عطا کر دے گا. اللہ اتنے سے ذکر پہ نہ شرائط, نہ وضو, نہ مصلی, نہ وقت کی قید, نہ کڑا, نہ حصار, نہ صدقہ, نہ خیرات, لیٹے لیٹے ہی تو لیے جا اللہ دیے جا رہا ہے. اے مسلمان تو اتنا بے شرم ہو گیا ہے کہ تجھے اتنی حیا نہیں آ رہی کہ کلمہ میں نے کملی والے کا پڑھا ہے اور میں گند چاٹ رہا ہوں اپنے پیر کا. میں نے یہی کہا نا تو چشتی یا رسول اللہ کا پڑھ کلمہ, تو پھر اس کے اعمال کر اپنے پیروں کے, ہمیں کوئی گلا تیرے سے نہیں رہے گا, ہم تیرے پہ تنقید بھی نہیں کریں گے اور اعمال کو اعمال سمجھیں گے. تیری زندگی تو جان, تیرا کام جانے اور ہم جانے تو کملی والا جانے, پھر ہم تیرے پہ بات نہیں کریں گے. اگر کلمہ پڑھا ہے آمنہ کے لال کا تو غلامی بھی وہی چلے گی, اعمال بھی وہی چلے گے. اب اللہ بولو اس سے سادہ کوئی طریقہ ہے؟ پھر آگے مزید پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر اللہ توفیق دے دے وہ اٹھے, وضو کرے, نماز پڑھے, پھر دعا کرے, جو مانگے گا اللہ نماز کو بھی قبول کرے گا, جو مانگے گا اللہ وہ بھی عطا کرے گا, اللہ عطا کرے گا. جس طرح پہلے جس نے یہ 2 اذکار کیے اس کے بعد اس نے دعا کی اللہم اغفر لی, سوئے سوئے لیٹے لیٹے اللہم اغفر لی, دل میں ہاتھ بھی نہیں اٹھانے اللہم اغفر لی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بشارت دی؟ رب عرشوں سے آواز دیتا جا معاف کیا, جا تجھے بخش دیا. مجھے بتاؤ کسی پیر کا بتایا ہوا کلمہ چاہے وہ قرآن سے کیوں نہ ہو, حدیث سے کیوں نہ ہو, کیا کسی پیر کے ساتھ وعدہ ہے؟ میں تو اپنے پیر کو پیش کرتا ہوں, پیرانے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ جن کے نام کے یہ ٹکر کھاتے ہیں, ان کے ساتھ وعدہ نہیں ہے. اور تسی تے پیر ہی نہیں ہے گے, تم تو مداری ہو, کمین اس معاشرے کے ہو جن کے پاس کوئی روزگار نہیں تھا, دیہڑی نہیں تھی, مزدوری نہیں تھی, سکول کالج میں پڑھا, ماں باپ پڑھا نہ سکے, مدرسے یہ جا نہ سکے, وہ پیر بنے ہوئے. میں تو تمہاری بات نہیں کرتا, میں تو اس ولی اللہ کی بات کرتا ہوں جس کی ولایت میں کوئی شک نہیں ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میرے سردار, میرے امام, میرے سلسلے کے سرتاج ہیں. ان کے ساتھ اللہ کے وعدے نہیں ہیں. چہل کاف کس کا عمل ہے؟ پیرانے پیر کا. کیا یہ وعدے اللہ کے ان کے ساتھ ہیں؟ حالانکہ وہ کیا ہے, اللہ ہی ہے نا, اللہ ہی ہے نا, وہ عمل کوئی قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے, لیکن اس کا کبھی نفع ہو جائے گا. اپنی زندگی حیاتی میں ہم اب تک ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں جو چہل کاف پڑھ کے اجڑے ہیں, اور اتنے لوگ مجھے آج تک نہیں ملے جو چہل کاف پڑھ کے سنورے ہوں. یہ انگلیاں زیادہ ہیں, نفع پانے والے کم ہیں, اور ہر جمعرات اور ہر درد کے ویلاگ کے اندر چہل کاف پڑھ کے اجڑنے والے زیادہ ہیں. اور آمنہ کے لال کی ایک ادنا سنت مسواک کر کے بندہ وہ نفع اٹھا جاتا ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا, الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتا. بڑی سنتوں کا کیا فیضان ہوگا یا کیا کمال ہوگا. تو وہ در چھوڑ کے تو ہم پیروں کے, تو جن کو میں پیر بھی نہیں مانتا, میں کیا کہتا ہوں کہ یہ تو مداری ہیں, یہ تو جہالت کی فیکٹریاں ہیں, امت کو تباہ کرنے والے, یہ شیطان کے جو ہے وہ
چمونے ہیں، یہ لے ہیں شیطان کے، بلونگڑے ہیں جو امت کے اوپر مسلط ہوئے ہیں، پیشوا بنے ہوئے ہیں۔ میں تو ولی کامل کی بات کر رہا ہوں، جو ولی کامل ہیں ان کے وظائف کے ساتھ اللہ کے وعدے نہیں ہیں۔ وعدے ہیں یہ اعزاز، یہ امتیاز، یہ شان، یہ عظمت صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ رات کو کروٹ بدلو، وضو نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، قبلہ رخ منہ بھی نہیں ہے، نہ مصلی ہے، نہ گھڑی کی قید ہے، نہ حصار ہے، نہ رجعت ہے، نہ سر بد ہے، کوئی صدقہ خیرات نہیں ہے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ اس کے بعد دعا کرو دل ہی دل میں یا جس طرح بھی کرو، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ عرش سے آواز دے گا میں نے بخش دیا۔ پھر آگے کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اٹھے، وضو کرے، وضو کر کے نماز پڑھے، اللہ نماز کو بھی قبول فرمائے گا اور جو مانگے گا اللہ دعا کو بھی قبول فرمائے گا۔ تو اللہ والو رات کو پریشان ہو تو اٹھ، جب بھی آنکھ کھلے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ اگر اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، وضو نہیں کر سکتے، تو پہلے والا، اس کے دو حصے بتائے نا سرکار نے، ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ میرے حضور آسانیاں دینے آئے ہیں، اے سانو ٹنگن آئے انہیں، سانو ٹونگ کے رکھ دیتا پڑھ کے۔ ہماری ماؤں بہنوں کی زندگیاں برباد کر دی، جن کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھی ہے، جن کی دعائیں اللہ کا عرش ہلا دیں، انہاں ساڑیاں ماواں بہنوں نے وظیفہ دلاتا ہے، انہاں بے شرما نے۔ سر پہ پردہ کروانا، ان کا جسم ڈھانپنا، ادھر توجہ نہ دی، بچوں کی تربیت پہ توجہ نہ دی، گھر بار سنبھالنے، خامند کی خدمت، اس طرح کے موضوعات کے اوپر بیانات نہ کیے کہ ان کی تربیت کی جائے۔ انہاں بیچاریاں نے وظیفے دلاتا، مرد حرام کمانے پہ لگ گئے تو عورتیں لگ گئی وظیفے پہ، تو کبھی یہ بات بننی تھی؟ پھر یہ چمن اجڑ کے رہنا تھا، وہ اجڑ گیا، اجڑ گیا۔ تو اس لیے اللہ والو تمام حضرات اس عمل کو، یہ مسنون عمل ہے، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، تو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جب بھی رات کو آنکھ کھلے، کروٹ بدلتے ہوئے، جس طرح شوگر کے مریض ہیں ان کی بار بار آنکھ کھلتی ہے، واش روم جانا پڑتا ہے، پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، اس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی نیند اتنی گہری نہیں ہوتی، وہ کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ جب کروٹ بدلو رات میں یہ 20 بار عمل کرو، 20 بار دعا کرو۔ صرف اپنی بخشش کی دعا نہیں ہے، جو گھر میں پریشانیاں ہیں، جادو ہے، بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، رزق کی تنگی ہے، قرضہ ہے، لا علاج بیماریاں ہیں، ذلت کے کوئی نظام چل رہا ہے، یا رجت میں پھنسے ہوئے ہیں، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، راتوں رات سوئے کنی کسی دی آواز نہ پہ اللہ سے مسئلے حل کرا لو، اللہ سے مسئلے حل کرا لو۔ وہ ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو گلی میں آواز لگتی ہوتی تھی، تین ڈبہ روغن کرا لو، تین ڈبہ کلی کرا لو، پانڈے کلی کرا لو، وہ لگتی تھی نا آواز۔ آج کل تو وہ نظام ختم ہو گیا نا، اب تو پلاسٹک کا زمانہ آ گیا، تو اس کے پہلے سٹیل کا آیا، پھر پلاسٹک کا آ گیا۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا؟ پانڈے کلی کرا لو۔ تو جنہوں نے کلی کرانے ہوتے تھے ان کے لیے آواز بڑی اہم ہوتی تھی، جنہوں نے کلی نہیں کروانے ہوتے تھے تو وہ کہتا کی نے رولا پایا ہے، کی نے رولا پایا۔ تو اللہ بولو رات کو آسمان زمین پہ اللہ صدائیں دے رہا ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں معاف کر دوں، ہے کوئی جنت مانگنے والا جنت عطا کر دوں، ہے کوئی جہنم سے خلاصی مانگنے والا اس کو جہنم سے بری کر دوں، ہے کوئی مریض شفا مانگنے والا اس کو صحت عطا کر دوں، ہے کوئی قرضے سے خلاصی مانگنے والا میں اس کو قرض سے خلاصی عطا کر دوں۔ رب دینے پہ ہے، تو مانگنے پہ ہے، تو تیرا سودا کیسے نہیں ہو سکتا؟ تیری دعا قبول کیسے نہیں ہو سکتی؟ پھر آسانی کتنی ہے کہ پہلے والا حصہ کر لو، نہ وضو کرو، نہ اٹھو، نہ نماز پڑھو، لیٹے لیٹے یہ عمل روزانہ کرو۔ اللہ والو دعائیں قبول ہوتی جائیں گی، مسئلے حل ہوتے جائیں گے۔ جو مسئلہ حل ہو جو اس پہ شکر ادا کرو، اگلے دن پھر نئی دعا کر لو، بخشش بھی روز مانگو، روز کے روز جو گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، وہ معاف بھی ہوتی جائیں گی، اور ساتھ اللہ سے اللہ کو مانگتے بھی رہو، اور اللہ سے دنیا بھی مانگتے رہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار بھی مانگتے رہو۔ تو اس عمل کی کوئی اجازت نہیں ہے، بارہا میں نے کہا کہ یہ عمل مسنون ہے۔ وہ تمام اعمال جو ہم بتاتے ہیں عرش چینل کے لیے، ان اعمال کی کوئی اجازت کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے ہم دعا گو ہیں، آپ تمام حضرات ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام اعمال کو ڈٹ کے گج وج کے امت کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم سونا بیچے،
ہم کیوں مٹی کو جھوٹ بول بول کے سونا بنا کے بھیجیں؟ ہمارے پاس سونا ہے، ہم سونا امت کے سامنے جو ہے وہ پیش کریں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا کیا ہے، تاکہ امت کے پاس جب یہ اعمال سادہ سادہ ہوں گے، انہیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے من گڑت جو ہے وہ وظائف کرنے کی؟ تو اللہ سونا جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں خود بھی ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے، جہاں تک یہ آواز جاتی ہے جو حضرات سن رہے ہیں، آپ حضرات سن رہے ہیں، ہم سب کو اللہ رب العزت جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے اعمال والی زندگی جو ہے وہ عطا فرمائے، اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو مانگے اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو پریشان ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کے حق میں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، گھروں میں ہسپتالوں میں جہاں کہیں بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وہ تمام والدین جو بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ڈھنگ کے جوڑ کے ان کو رشتے عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو غلط وظائف کر کے رجعت میں پھنس چکے ہیں اللہ ان کے لیے آسانی والے راستے جو ہے وہ پیدا فرمائے۔ پھر وہ حضرات جو مالی تنگ دستی کا شکار ہیں، قرض تلے دبے ہیں، اللہ ان کے لیے کشادہ حلال رزق جو ہے اس کے اسباب پیدا فرمائے اور ان کو قرضے سے خلاصی عطا فرمائے۔ جو مانگا اللہ عطا فرمائے، جو ہماری ضرورتیں ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، اپنے غائب کے خزانے سے ہمیں عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔